ہلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت ہے شیخ؟ جی اللہ کرم. اپنا بتائیے. جی کچھ دن پہلے میں فون کیا تھا لیکن آپ نے کہا کہ تھوڑے وقت کے بعد فون کر، لیکن کچھ وجہ سے میں فون نہیں کر پایا. ہاں بتائیے. تو اگر 5 منٹ اگر آپ کے پاس ہے تو ایک چھوٹی سی بات تھی. ہاں بولیے بولیے. عربی کا ایک جملہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ انا جاہل عن اصول الحدیث. ہاں عربی کا میں بولا ہم ایک جملہ اگر استعمال کریں انا جاہل عن اصول ہاں الحدیث، ہاں تو اس کے معنی اسے یہ واٹس ایپ کیجیے ہمارے اس پہ. نہیں چھوٹی سی بات پوچھنی ہے، صرف اتنا وہ یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ بنے گا کہ مجھے اصول حدیث نہیں پتا. ٹھیک ہے، ہم کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ عبارت بھیجیے نا. نہیں کوئی عبارت نہیں ہے، ایسے جنرل سوال ہے ہاں کہ عربی میں اگر یہ ایسا بولا جائے انا جاہل عن انا اصول جاہل. الحدیث، انا جاہل ہاں عن اصول ہاں الحدیث، تو اس کے ہاں معنی یہ بنیں گے میں اصول حدیث نہیں جانتا. ٹھیک ہے، ہاں تو اس سے پتہ چلا کسی فن کو نہ جاننے کے لیے لفظ جاہل کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو انسلٹنگ نہیں ہوتا ہے جی. عربی میں. ہاں تو بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں مقلد جاہل ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے کہ بہت بڑی انسلٹنگ بات ہو گئی. حالانکہ فن اجتہاد کو نہ جاننے کی وجہ سے لفظ جاہل وہاں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ فن ہاں حدیث کو نہ جانتے ہوئے ہاں. لفظ جاہل کا استعمال یہاں کیا ارے جا سکتا ہے. یہ تعلق سے پورا ایک رسالہ ہے. جی 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 ہم شاید کہ ہمارا اس پہ ہوگا بھی تو ہم اس کو آپ کو بھیج دیں گے. پڑھ لیجیے گا اس کو بھیج دیجیے گا. تو میری بات معقول ہے نا مطلب؟ ہاں نہیں تو اس کے تعلق سے پورا ایک دم تفصیلی ہے اس میں لکھا ہوا. نہیں یہ زیادہ کہنا چاہیے نہیں کہنا جی جی چاہیے. جی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں صرف ایک بنیادی بات کہنا چاہتا تھا کہ کسی فن کو نہ جاننے کے لیے لفظ جاہل استعمال کر سکتے ہیں اور وہ انسلٹنگ نہیں ہوتا ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. نہیں وہ تو ایسا ہی ہے، ایسا ہی آتا ہے. اگر آپ کے پاس مسئلہ کی جانکاری نہیں ہے، محمد احمد بن حنبل سے پوچھا گیا جی تو جی انہوں نے کہا کہ کئی ایک مسئلے میں کہا لادرے 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 تو آدھا ہی وہ ہے. جی علم کا حصہ ہے یہ. جی جی اب کسی چیز کے بارے میں آپ جانتے ہی نہ ہو اور اس پہ آپ کچھ بول دیں جی تو جی وہ ہے کہ نہیں. جی 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 وہی میں وہی کلیئر کرنا. جی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے ٹھیک. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کو کال کروں؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں ممبئی سے بول رہا ہوں. اچھا ممبئی سے بول رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ 100 ہجری اور 150 ہجری کے اندر کوئی اہل حدیث عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے کیا؟ یہ بحث تو بہت لمبی بحث ہے. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کس طرح کی ضرورت ہے آپ کو؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی ہے کیا؟ تقلید کا رد کرنے کے لیے بات بولتے ہیں کہ کتاب نہیں لکھی لہٰذا تقلید نہ کرو. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تقلید پر لوگ جب بحث کرتے ہیں تقلید پر تو یہ سوال ڈالتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی کیا؟ مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب کتاب نہیں لکھی تو تقلید نہ کرو. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری کی ہے، وفات 150 ہجری تک ہے. تو کتاب لکھنے کی ان کی عمر ہوگی 100 ہجری، 110 ہجری، 120 ہجری، ایسی عمر ہوگی ان کی. 30 سے 40 سال کی مطلب عمر میں آدمی لیول پہ پہنچ جاتا ہے کتاب لکھ سکے. تو ان کی 40 سال کی عمر بن رہی ہے 120 130 کے اندر. تو وہ زمانے میں پھر کوئی اہل حدیث عالم نے کتاب لکھی ہے؟ اگر نہیں لکھی ہے تو یہ سوال پھر بیجا ہو جاتا ہے کتاب کا سوال کرنا. یہ بات تھی. اچھا جی جی صحیح ہے نا بات میری؟ اصل میں یہ موضوع جو ہے نا یہ آپ جی جی تدوین الحدیث کے نام سے آپ نیٹ پر سرچ کیجیے. جی ٹھیک ہے. یعنی حدیث جو لکھی گئی ہے نا کتابت حدیث اور تدوین الحدیث اس چیپٹر میں آپ نیٹ پر سرچ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی، بہت سی. نہیں میں نے سرچ کرا نیٹ وغیرہ پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو نہیں میں نے نیٹ پہ سرچ کرا تو امام سیوطی کا مجھے حوالہ ملا. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پہلا شخص ہے جس نے دین کو لکھوایا ہے. تو ان سے پہلے بھی کوئی 80 ہجری سے پہلے بھی کوئی کتاب کا نام نہیں ہے
نہ تو ان کے دور میں مطلب 100 ہجری 120 ہجری تک کوئی کتاب کا نام ملتا ہے جس کو لوگ آج بھی فالو کر رہے ہو. تو یہ میرے خیال سے سوال پوچھنا ہی مطلب کچھ اپنے آپ میں یہ سوال بھیجا ہو جاتا ہے. اصل میں لکھنے کا سلسلہ جو ہے نا یہ تو نبی بات کا ہے نا, ہی چل رہا ہے نا. نہیں چلنے کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کوئی کتاب ایک مکمل امت کے ہاتھ میں کب آئی. کیا امام صاحب سے پہلے کوئی کتاب اویلیبل تھی جس کو فالو کیا جاتا تھا؟ اورل ڈکٹیشن کا زمانہ تھا, یہ تو میں نے تھوڑا بہت چھان بین کی تو پتہ چلا. مطلب کسی ایک کتاب کو فالو تو کبھی نہیں کیا گیا. ہاں تو وہی بات تھی نا کہ جب کیا جائے گا, جب کسی اور عالم نے بھی کتاب نہیں لکھی تو امام ابو حنیفہ پہ سوال کیوں؟ یہ سوال. صحابہ کے درمیان حدیثیں تھی, لوگ ایک دوسرے سے حدیثیں ہاں اورل ڈکٹیشن تھا. جی وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے نا فلاں محدث کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی, لیکن 1,00,000 حدیثوں والی کتاب ان کی نہیں ملتی. تو یہ پتا چلا کہ وہ ٹائم پہ اورل ڈکٹیشن کا زمانہ تو لوگ یاد رکھتے تھے, نہ کہ اس کو لکھ دیتے تھے. تو کتاب کا زمانہ بعد کا ہے, اس لیے یہ سوال کتاب کا امام ابو حنیفہ پہ ڈالنا بنتا نہیں ہے. جیسے بعد میں امام محمد یوسف وغیرہ سے کتاب بھی ملتی ہے, جامع القدیر, جامع الصغیر وغیرہ وغیرہ. تو بس یہ میری ذہن میں بات تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے, آپ مطالعہ کیجیے. اوکے السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آپ نے اپنا وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی کرکٹ سینٹر. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آئے لائن سے؟ ہاں جی, ہم اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہہ رہے تھے شیخ؟ الحمدللہ. کھانا ہو گیا؟ جی میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ امام بخاری نے جب تک اپنی بخاری مکمل کلیکٹ کر کے لکھی نہیں تھی تو وہ کون سی حدیث کی کتاب کو ریفر کر کے عمل کرتے تھے, پڑھ کے عمل کرتے تھے؟ امام بخاری جب تک انہوں نے بخاری شریف کمپلیٹ کر کے کتاب مطلب کتاب کی شکل میں مکمل ان کی تیار نہیں ہوئی تو اس کے پہلے وہ کون سی کتاب سے حدیث لے کر عمل کرتے تھے, وہ جاننا تھا. ارے بھائی, تو یہ تو اس دور کے لوگوں سے پوچھیے نا. نہیں, ایسا ہی سوال کیا جاتا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ جب خود مجتہد نہیں تو کس کی تکلیف کرتے تھے. نہیں تو وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے, تو دونوں لوگ کیسے کرتے تھے پتہ نہیں مجھے. دونوں کا جواب وہی ہوگا نا کہ پتہ نہیں. ہاں مجھے نہیں معلوم. تو سوال نہیں پوچھنا چاہیے لوگوں کو. عام لوگ کی بات کر رہا ہوں, اس طرح سوال کرتے تو میں سوچا. خیر کوئی بات نہیں. السلام علیکم. ہاں ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے شیخ؟ جی الحمدللہ. جی سعید بول رہا ہوں. کون سعید؟ جی پہچانے نہیں؟ کچھ وقت پہلے بات ہوئی تھی. جی میں نے کہا کچھ وقت پہلے, کچھ دنوں پہلے, 15 دن, مہینہ, 2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی اپنی. اچھا مہاراشٹر. ہاں 1-2 منٹ چاہتا تھا آپ کے. یہ فرمائیں. یہ جو کہا جاتا ہے لفظ اہل حدیث استعمال کیا جاتا ہے محدثین کے لیے, جیسے امام بخاری ہو گئے, تو فن حدیث میں ماہر ہونے کی وجہ سے امام بخاری کو اہل حدیث کہنا چلو سمجھ میں آتا ہے. اب عام جو لڑکے ہوتے ہیں چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں, کوئی چڈی بنیان بیچتے ہیں, چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں عام سے, تو وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اگر اہل حدیث, تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوا نا کہ امام بخاری کا اہل حدیث ہونا اور عام لڑکا چھوٹا موٹا کام کرنے والے کا بھی اہل حدیث ہونا دونوں ایک درجے میں آ گئے, یہ تو نہیں ہوگا نا. مطلب کیا مطلب نام رکھ لینے سے کیا اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم امام بخاری جیسے بن گئے اگر ہم نے اپنے کو اہل حدیث شو کیا؟ بس یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے کوئی امام بخاری نہیں بن جاتا ہے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ غیر مقلد
اور ایک عام لڑکا بھی کہتا ہے کہ وہ غیر مقلد، تو خود کو غیر مقلد کہنے سے وہ امام ابو حنیفہ کے درجے تک نہیں پہنچ جاتا. یہ ڈیفرنس ہے. امام حنیفہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد. نہیں، لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے، امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے. تو میں نے کہا کہ جس طرح سے امام بخاری اہل حدیث ہونے کے باوجود تمہارے اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، ویسے ہی امام ابو حنیفہ غیر مقلد ہونے کے باوجود تمہارے اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا نا. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ امام ابو حنیفہ اگر غیر مقلد ہے تو مجتہد کے درجے میں ہے، اور عام لڑکا غیر مقلد ہے تو انکار تقلید کے درجے میں ہے. تو درجات کا فرق ہوتا ہے، مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں. میری بات صحیح ہے؟ آپ کا اس میں مطلب آپ کو اس میں پرابلم کیا ہے؟ جیسے مان لو اگر ہم مجھے پرابلم نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، پرابلم کچھ نہیں ہے. صرف میں نے ایک مسئلہ حل کیا. ٹھیک، آپ غور کرو جو میں نے کہا نا. ایک منٹ. جی بولیے. کچھ کوئی جھگڑے والی بات ہے نہیں، بالکل نہیں ہے کہ ہم تو جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں اس معنی کرتے ہیں کہ بھائی جو محدثین کا جو طرز عمل تھا، جو طرز زندگی تھا، ہم اس راہ پر ہیں، ہم نے اس چیز کو اپنایا ہے. مولانا محدثین کا طرز زندگی کو کس نے چڈی بنیان بیچنے والے نے کہاں اپنایا؟ وہ تو اپنا فیری لگا کے کام دھندا کر رہا ہے. محدثین تو جاتے تھے بخارا، مدینہ، ادھر ادھر حدیث کلیکٹ کر کے لاتے تھے. یہ بتلاؤ. خیر مولانا لمبی ہو جائے گی. میں جو کہنا کہتا تھا لگتا آپ سمجھے نہیں. مجھے اعتراض نہیں کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث پکارے. میں نے صرف ایک بات کو حل کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح سے ایک آدمی، کوئی عام سا لڑکا، کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے والا عام سا لڑکا، کوئی ڈرائیور یا کوئی کارپینٹر اگر کہے اپنے آپ کو اہل حدیث، مجھے اس سے پرابلم قطعی نہیں ہے. لیکن امام بخاری کا اہل حدیث ہونا وہ فن حدیث کی وجہ سے، ماہر ہونے کی وجہ سے، اور عام لڑکا چاہے وہ کسی بھی، بس یہی میں سننا چاہتا تھا کہ ہم نے اس بات کو کبھی کہا ہی نہیں. عام لڑکے کی بات چھوڑی ہے، جو خواص ہیں جی آج کے وقت کے، وہ بھی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرق کو اور ان کے جو ہے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. بس یہی بات ہی، رزلٹ اسی پہ ہو گیا تھا 2 منٹ پہلے ہی اپنا. اس کے میں وہ بات لازم نہیں آتی کہ اگر اپنے آپ کو کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے تو اس سے یہ بات ہرگز لازم نہیں آتی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے امام بخاری جیسا کہہ رہا ہے. بس اسی طرح سے کوئی اپنے کو آپ کو غیر مقلد کہہ رہا ہے تو یہ بات لازم نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ جیسا غیر مقلد ہے. یہی میں سالو کرنا چاہتا تھا. خیر ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے نا، مطلب میری بات صحیح ہے نا، اتفاق کرتے ہو نا آپ، یہ کہنا چاہتا ہوں. اوکے السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. بولیے. وعلیکم السلام. جی شیخ آئے کھانا کھا کے؟ ہاں جی، ہم ٹرانسفر کرا دیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں بات کریں. کہہ رہے تھے شیخ؟ الحمدللہ. شیخ مجھے جاننا تھا کہ بخاری کون سے سال پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں، عالم بننے کے کورس میں؟ کون سے؟ اب یہ بھی کوئی قانون تھوڑی ہے، جیسا جو سمجھتا ہے اس حساب سے پڑھاتا ہے. مطلب جنرلی سال میں پڑھاتا ہے، کوئی آخری سے پہلے سال میں پڑھاتا ہے. اچھا. تو امام کلاس رکھتا ہے. امام بخاری نے کیا مطلب یہ کہا ہے کہ میری بخاری اپنے مدرسے میں پڑھانا؟ امام بخاری نے کیا بھائی، میرے کو بھی ہنسی آتی ہے جب میں سنتا ہوں نا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے میری تقلید کرو، ایسی ہنسی آتی ہے مجھے بھی. چلو اپنا مزاج سیو ہے. میں بولا جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے امام ابو حنیفہ نے کہا میری تقلید کرو تو مجھے بھی ایسے ہی ہنسی آتی ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے میری تقلید کرو. ارے میں کہتا ہوں یہ سوال کوئی پوچھتا ہے تو نا مجھے بھی سیم ہنسی آتی ہے. تو میں سوچا کہ پھر یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ امام بخاری نے کہا ہے میری بخاری پڑھاؤ مدرسے میں. ایسے ہی جوک تھا، کچھ بات نہیں. خیر چلو السلام علیکم. دیکھا آپ نے انہی کے سوالات ان کے منہ